بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، جس سے سڑک کے ارد گرد کا ماحول ایک سنسنی خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ میں اپنی بھتیجی کے ہمراہ فیکٹری سے واپس گھر کی جانب جا رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے میرے اندر خوف پیدا کر رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے قدم تیز اٹھانا شروع کر دیے۔ فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل سے جب میرا گزر ہوا تو اچانک سے میں نے اپنے ہاتھ میں جھٹکا محسوس کیا۔ جب میں نے اپنے ساتھ میں موجود بھتیجی کی جانب دیکھا تو وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری 13 سالہ بھتیجی میں اس قدر طاقت آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا کر جنگل کی جانب بھاگی۔ میں اپنی بھتیجی کی اس حرکت پر بہت پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگل میں دور تک نکل جاتی، میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ مجھ سے اپنا آپ مسلسل چھڑوا رہی تھی۔ اس کو پکڑنا میرے لیے محال ہو رہا تھا، اور پھر اچانک سے میری بھتیجی فائزہ نے میرے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے میں بلبلا اٹھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے دانتوں کے نشان کو دیکھا تو میرے اوستان خطا ہو گئے۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میرے حواس کھونے لگے۔ جہاں پر میری بھتیجی فائزہ نے مجھے کاٹا تھا، وہاں پر ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھ کر میری روح لرز گئی۔ میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ میری ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرا دماغ بالکل بھی کام نہ کر رہا تھا۔ مجھ پر سختی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جب فائزہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، مگر میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھا اور فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے گھر کی جانب تیز قدم اٹھانے لگی۔ تیز چلنے سے میرا تنفس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی، مجھے جلد گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لیا۔ میرا دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ میں نے تیزی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب بھائی جان نے دروازہ کھولا تو وہ مجھ پر بھڑکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایسا کیا لگا ہوا ہے جو تم اس قدر برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ میری سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھیں کہ میں بھائی جان کی کسی بات کا جواب نہ دے پا رہی تھی۔ میں خوف سے نڈھال تھی۔ میں فائزہ کو بڑے غور سے گھورنے لگی جو اب نارمل حالت میں آ چکی تھی، اور جلدی سے جا کر میں نے پانی پیا۔ جب میں نے گلاس کو تھاما تو اپنے ہاتھ پر موجود فائزہ کے دانتوں کے نشانات کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ جگہ اور اس پر موجود تحریر بالکل صاف تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ گلاس کے گرنے کی آواز سے بھائی جان اچانک سے اندر آئے اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گلاس جلدی سے اٹھا کر دوبارہ سے اس میں پانی بھرا اور پی کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بھائی جان مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے، مگر میرے پاس ان کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا۔ وہ یقیناً میری ذہنی حالت پر شک کرتے، سو میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے میں کمرے پر جا کر بیٹھی تو میری 13 سالہ خوبصورت بھتیجی فائزہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ فائزہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ میرے ساتھ اس بات پر ضد کر رہی تھی کہ وہ رات کو میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اس لیے تم جا کر اپنے ابو کے ساتھ سو جاؤ، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ بن ماں کی بچی تھی، اس کو ڈانٹنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جان چکی تھی جو حرکت فائزہ نے کی تھی وہ اس کی ہرگز نہ تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سونا مناسب سمجھا۔ جیسے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میں نے اپنی زبان پر قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا، تو دوبارہ سے میرے ہاتھ پر موجود تحریر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں بے ساختہ اٹھ کر اپنے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی جہاں پر فائزہ نے مجھے کاٹا تھا۔ مجھے وہاں پر جلن محسوس ہو رہی تھی، جس کی تپش کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود دوا ڈھونڈنے لگی جو میں زخم پر لگا کر سکون محسوس کر سکتی تھی۔
جیسے میں نے دوا لگانا شروع کیا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میری بھتیجی فائزہ کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے جلدی سے موم بتی ڈھونڈنا شروع کی تاکہ کمرے میں روشنی کر سکیں۔ جیسے موم بتی کو اٹھانے کے لیے میں نے اپنے قدم پلنگ سے اتار کر زمین پر رکھے، میں نے اپنے کندھوں پر ہاتھوں کا بوجھ محسوس کیا۔ جب میں نے اپنی گردن موڑ کر دیکھا تو فائزہ میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس قدر مضبوطی تھی کہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ ایک طرف سے بالکل آگ جیسا گرم ہوا تھا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ میں چیخ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں۔ مجھے اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی، جس میں موجود واضح الفاظ کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ بہت جلد تم اپنی بھتیجی فائزہ کی شادی مجھ سے کرواؤ گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اور پھر اچانک سے فائزہ اتر کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور میری گردن کو اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اس قدر زور سے رونے لگی کہ میں بہت پریشان ہو کر اسے چپ کروانے لگی۔ میں اس کی ان تمام حرکات سے اب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سب آخر فائزہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ تبھی اس کے رونے کی تیز تیز آواز کو سن کر بھائی جان کمرے میں داخل ہوئے اور وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس لائے، جبکہ فائزہ کو روتا دیکھ کر میں سکتے میں تھی۔ جب میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ فائزہ بھی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن وہ اب بالکل خاموش سی تھی۔ جیسے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیتی۔ بھائی جان کو میری یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ شاید تم خواب میں ڈر گئی ہو، اس لیے اب سکون سے سو جاؤ۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ میں ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئی تھی۔ فائزہ کی ہوئی حرکت نے مجھے بہت زیادہ خاموش کر دیا تھا۔ مجھے اپنے خیالات میں محو دیکھ کر بھائی جان نے میرا کندھا زور سے ہلایا، جس سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں فائزہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ۔ جب وہ کمرے سے چلے گئے تو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو میں نے اپنے قدموں میں چبھن محسوس کی، اور جیسے ہی میں نے اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے پیروں میں کانچ چبھے ہوئے تھے۔ اپنے پیروں پر لگے ہوئے کانچ کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن خوف سے میرے حلق میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ میں نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے پاؤں سے الگ کیا۔ یہ سب کرتے مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام کانچ کے ٹکڑوں کو جو کہ میرے پیروں میں چبھے ہوئے تھے ان کو خود سے دور کیا اور دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ خوف کے مارے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مسلسل میری نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر لہرا رہا تھا۔ رات کے کس پہر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا مجھے پتہ نہ چلا، اور اگلی صبح ایک نیا امتحان لے کر میری زندگی میں داخل ہوئی۔ میری آنکھ بھائی جان کے شور سے کھلی۔ مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ میں چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی جب بھائی جان کے پاس پہنچی تو وہ اپنا سر تھام کر رو رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ جب میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فائزہ کو سارے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں۔ میں نے گلی محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں دریافت کیا ہے، لیکن کسی کو فائزہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ وہ رات کو تو میرے ساتھ موجود تھی، لیکن جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ میرے پاس موجود نہ تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اچانک رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور وہی سرگوشی میں نے اپنے کانوں میں محسوس کی کہ تم بہت جلد میری شادی فائزہ کے ساتھ کرواؤ گی۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے بھائی جان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فائزہ بہت جلد مل جائے گی۔ میں نے ان کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک سے میرے فون کی گھنٹی بجی
جب میں نے موبائل اٹھایا تو سامنے چمکتا نمبر دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میری فیکٹری کے سپروائزر کا فون آ رہا تھا۔ جب میں نے فون اٹینڈ کیا تو جو خبر میری سماعت میں پڑی وہ سن کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ میں نے انہیں جلد آنے کا بتا کر فون بند کر دیا۔ بھائی جان مجھے پریشان دیکھ کر فوری میری جانب بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ فیکٹری سے میرے سپروائزر کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ فیکٹری کے قریب جنگل سے انہیں فائزہ بے ہوش پڑی ہوئی ملی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ فائزہ فیکٹری آتی جاتی رہتی تھی تو سپروائزر کو اس کا اچھے طریقے سے پتہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا۔ میں جلدی سے بھائی جان کے ہمراہ فیکٹری کی جانب روانہ ہوئی۔ پاؤں میں زخم کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کے علاوہ اپنے کسی دکھ درد کی فکر نہ تھی۔ جب میں فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل میں پہنچی تو وہاں پر سپروائزر پہلے سے موجود تھے اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے فائزہ کی موجودگی کی خبر سپروائزر کو دی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر فائزہ کو سنبھالا اور بھائی جان کے ہمراہ اس کو ہسپتال لے کر روانہ ہوئی۔ تمام راستے بھائی جان اس حیرت میں مبتلا رہے کہ فائزہ گھر سے اٹھ کر جنگل میں کس طرح پہنچ گئی۔ مجھے بھی بہت حیرت تھی۔ میں اس کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دنیا سے بے خبر بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، میں اپنے ابو اور پھپھو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری دنیا بہت بری ہے، مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں پر موجود ڈاکٹرز کی نفری نے فائزہ کا معائنہ کیا اور جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ سن کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر فائزہ اس حالت میں رہی تو اس کے کوما میں جانے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب فائزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ ہسپتال میں موجود ڈاکٹر نے اسے نشے کا ایک ٹیکہ لگا دیا جس سے وہ دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، لیکن وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بھائی جان تو رونے لگ گئے۔ تمام صورتحال بہت گھمبیر ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب فائزہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں بھائی جان کے ہمراہ اس کو گھر لے کر روانہ ہوئی۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور وہ کسی کے لیے رکتا نہیں۔ چند دن تو بہت اچھے گزرے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ میں نے دوبارہ سے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ جب فائزہ کی حالت سنبھلی تو میں نے بھائی جان کا خیال کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ فیکٹری لے جانا شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک دن اچانک سے فیکٹری میں فائزہ نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور اس قدر چیخ رہی تھی کہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بہلاتے ہوئے جب اس کی باتوں پر کان دھرے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پھپھو مجھے بچا لیں، مجھے یہ تمام جنات دوبارہ سے لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے شہنشاہ جنات کے پاس نہیں جانا۔ وہ مسلسل مجھ سے لپٹ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ پھر اچانک سے اس قدر زور سے آندھی چلی کہ مٹی اڑ کر میری آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ میں اپنی آنکھوں کو مسل رہی تھی جب اچانک سے فائزہ نے مجھے چھوڑا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی دھول مٹی نہ تھی، اور جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو فائزہ میرے پاس موجود نہ تھی۔ اس کو اپنے پاس نہ پا کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ پھر مجھے اچانک فیکٹری کے دروازے کے پاس فائزہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ جب میں فوری اس کے پاس پہنچی تو وہاں پر اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل کی جانب نکل گئی جو کہ میری فیکٹری کے قریب تھا۔ میں دیوانوں کی طرح فائزہ کو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک میں پورے جنگل میں اس قدر زور سے آندھی چلی کہ مٹی کا ایک پورا گولا اڑتا ہوا مجھے اپنے سامنے ہوا میں دکھائی دیا۔ پھر وہ گولا میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو خود کو ہوا میں حال دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ میرا جسم ہوا میں تحلیل تھا۔ میں مسلسل اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی،
لیکن وہ گولا مجھے کھینچتا ہوا پورے جنگل میں سے گزرتا ہوا کسی جانب لے کر جا رہا تھا، لیکن میں اس منزل کا تعین کرنے سے قاصر تھی۔ خوف کے مارے مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا تو اس گولے نے مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور میں زمین پر جا گری۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے مجھے شدید درد محسوس ہوا، لیکن مجھے اپنے درد کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے دوبارہ سے فائزہ کو آوازیں لگانا شروع کر دی، جس سے میرا آیت الکرسی کا ورد رک گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اس مٹی کے گولے نے دوبارہ سے اٹھایا اور ہوا میں تحلیل کر دیا۔ میں اس تمام عمل سے اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی ورد شروع کیا تو وہ گولا مجھ سے دور ہو گیا، لیکن وہ مجھے اپنے قریب اڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میری ورد کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ سکتا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے ان سرگوشیوں پر کان دھرے تو وہ گولا کسی شہنشاہ جنات سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس قدر ادب سے بات کر رہا تھا کہ اس کی باتیں سن کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شہنشاہ جنات، یہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو ہاتھ لگانے سے قاصر ہوں۔ دوسری جانب سے شہنشاہ جنات کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اس کو برگد کے درخت کے قریب لے آؤ، اس سے آگے میں اس کو خود ہی اپنے جنات کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس گولے نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب تو میرے پاس ایک آخری ہی طریقہ بچا ہے جس کے ذریعے سے میں اس لڑکی کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس شہنشاہ جنات نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے طریقے کو استعمال کرو۔ مجھے بس اس لڑکی کو اپنے پاس اسی وقت موجود دیکھنا ہے، جلدی سے اس کو لے کر میرے پاس پہنچو۔ پھر وہ مٹی کا گولا اچانک سے میرے ارد گرد چکر لگاتا ہوا ایک شکل میں نمودار ہوا۔ وہ جن زادہ تھا۔ اس جن کو اپنے سامنے موجود پا کر میرے تو آسان خطا ہو گئے اور میں نے آیت الکرسی کا ورد بند کر دیا۔ میں اس کو ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ میری اس غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جن نے مجھے قابو کر لیا اور ہوا میں تحلیل کرتا ہوا مجھے شہنشاہ جنات کی دنیا میں لے گیا۔ وہ جگہ محض دیکھنے میں ایک برگد کا درخت لگتی تھی، لیکن وہاں پر جنات کی دنیا آباد تھی۔ وہاں پر موجود تمام جنات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہاں پر موجود کچھ جنات تو اس قدر شریر تھے کہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہاتھ لمبا کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے ساتھ جو جن زادہ موجود تھا وہ ان سب کو ان تمام حرکات سے روک رہا تھا۔ وہاں کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن مجھے خود پر کنٹرول رکھنا تھا۔ میں اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ احساس ہی بہت خوفناک تھا کہ میں جنات کی دنیا میں موجود تھی۔ مجھے انسانوں کی دنیا سے ایک جن زادہ لے کر اپنی دنیا میں آ چکا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جن زادہ مجھے اپنے شہنشاہ جنات کی دنیا میں کیوں لے کر آ رہا ہے۔ میرا یہ تجسس اس وقت ٹوٹا جب میں وہاں پر موجود ایک کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں پر موجود اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ وہاں پر موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ فائزہ تھی، جو کہ شہنشاہ جنات کی بغل میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوری دوڑ کر فائزہ کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن شہنشاہ جنات نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے مجھے اس کے قریب جانے سے روکا اور ایک ایسی دیوار بنا دی جس سے پار میں فائزہ کو دیکھ تو سکتی تھی، لیکن اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جیسے میں اس دیوار سے آگے جانے کی کوشش کرتی تو میرا جسم جھٹکے کھاتے ہوئے دوبارہ سے پیچھے ہو جاتا۔ وہاں پر موجود تمام جنات ہم دونوں کی اس بے بسی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ تمام صورتحال میرے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اچانک سے میں نے جب آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہاں پر موجود تمام جنات میری اس حرکت پر ہنسنے لگے اور شہنشاہ جنات نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ ورد یہاں پر نہیں چلے گا، کیونکہ ہم سب آگ کے بنے ہوئے ہیں اور ہم سورج جن کے موکل ہیں، اس لیے تم اپنے لیے اس بے ضرر سی کوشش کو ختم کر دو اور میری بات سنو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا،
لیکن میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ میری نظریں بار بار فائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کی حالت خوف کے مارے غیر ہو رہی تھی۔ اپنی 13 سالہ خوبصورت بھتیجی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے شہنشاہ جنات سے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ ہم دونوں کو یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تم لوگ جنزادے ہو اور ہم انسانوں کا تم لوگوں کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس شہنشاہ جنات نے میری باتوں پر ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے یہ فضول باتیں مت بتاؤ، میں ان بے معنی باتوں کو سننے کے لیے تمہیں یہاں پر نہیں لایا ہوں۔ ہم جنات تم انسانوں کی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر شہنشاہ جنات میرے سامنے اس روپ میں نمودار ہوا جس روپ کو میں نے اپنے کمرے میں رات کے وقت دیکھا تھا، جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس نے میرے راستے میں بنی ہوئی دیوار کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب تو تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ تم اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کرواؤ گی۔ اس نے فائزہ کو اپنی خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے اس وقت پسند آ گئی تھی جب تم اسے لے کر جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی۔ جب میری پہلی نظر اس پر پڑی تو میں نے اسے اسی وقت ہی پسند کر لیا تھا۔ میں تو اسے اسی وقت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنے جنات سے بھی رضامندی حاصل کرنی تھی۔ اب یہاں پر موجود تمام جنات میرے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں مزید طاقتور ہو سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی 13 سالہ بھتیجی فائزہ کو اس کی نظروں سے دور لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس شہنشاہ جنات نے ایک ایسی بات کہی جس سے میری روح کانپ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم تب تک ہم جنات کی دنیا سے نہیں جا سکتی جب تک تم فائزہ کی شادی مجھ سے نہیں کروا دو گی، اور اگر تم نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میں کبھی بھی تم دونوں کو اس دنیا سے نہیں جانے دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے لیے تو اس بات کا یقین کرنا ہی بہت مشکل تھا کہ میں انسانوں کی دنیا سے اٹھ کر جنات کی دنیا میں کھڑی شہنشاہ جنات سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب اس قدر خوفناک تھا کہ مجھ سے یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے طور پر شہنشاہ جنات کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم انسانوں کا جنات کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور میں اپنی اس بھتیجی کو اس طرح تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ سب بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے ہم دونوں کو اس دنیا سے جانے دو۔ لیکن وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ اچانک سے فائزہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس شہنشاہ جنات نے مجھے کہا کہ جب تک تم اس لڑکی کی شادی مجھ سے نہیں کرواؤ گی میں تمہیں اس کی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے اندر اب اتنی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری آنکھوں میں موجود آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ جب میں نے اس شہنشاہ جنات کی بات مانی تو فائزہ میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لگا کر محفوظ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے شہنشاہ جنات نے اس کے پاس جانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے وہاں کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہاں کا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ وہاں پر موجود تمام جنات نے اس جگہ کو شادی کے ماحول میں بدل دیا تھا۔ وہ تمام جنات اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے تھے۔ ان کی تمام حرکات کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے پاس صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہاں پر موجود تمام جنات نے شادی کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ان کے انتظامات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تمام جنات مسلمان ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات ابھی موجود ہی تھی جو مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی محسوس ہوئی، اور اس سرگوشی کو جب میں نے اپنی سماعت کے ذریعے سے سنا تو وہ سرگوشی اس جن ذات کی تھی جو مجھے شہنشاہ جنات کی دنیا میں لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سب جنات مسلمان ہیں۔ جب تم یہاں پر آئی تھی تو شاید تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے شہنشاہ جنات نے تمہارے سامنے سورہ جن کا ذکر کیا تھا، جس سے تم شاید اندازہ لگانے سے قاصر ہو۔ اور یوں میری 13 سالہ غریب اور خوبصورت فائزہ اور شہنشاہ جنات کی شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن میرے پاس اس سب کو روکنے کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا۔
शहंशाह जन्नत की दुनिया में आए हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चंद घंटे गुजरे हों, लेकिन ये घंटे भी मुझे सदियों पर मुहित लग रहे थे। मैं जन्नत की दुनिया से फ़ाइज़ा के हमरा छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मैंने एक बार फिर शहंशाह जन्नत से इल्तिजा करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मुझे खामोश होना पड़ा। इसने कहा कि ये सब कुछ वादे के मुताबिक हो रहा है। अगर यकीन ना आए तो अपने भाईजान से जाकर पूछ लेना, और ये सब कुछ तुम्हें एक ऐसी वजह से करना पड़ रहा है जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भाईजान ही बता सकते हैं। इसने मुझे धमकाते हुए कहा कि अब तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम बहुत बड़े नुकसान को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। परेशानी के मारे मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुईं। मैं जन्नत की दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ मुमकिन होता नज़र ना आ रहा था। और फिर अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल आया। ये सब सूरज जिन के मौक्कल थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सूरज जिन का विर्द शुरू कर दिया। जैसे मैंने अपना ये अमल शुरू किया, वहाँ पर मौजूद तमाम जन्नत में अफरा तफरी का महल पैदा हो गया। इस कदर तेज़ आंधी चली कि सबकी आंखें चंधिया रही थीं। वहाँ पर सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैंने सूरज जिन का विर्द मुसलसल जारी रखा और अपनी आवाज़ बुलंद करती गई। वहाँ पर मौजूद शहंशाह जन्नत तमाम सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सूरज जिन का विर्द मुसलसल करते जारी रखा। 1 मिनट भी मैंने इस विर्द को ना रोका था। वहाँ पर मौजूद माहौल बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पेश कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी और फ़ाइज़ा की ज़िंदगी इन जन्नत की दुनिया से महफूज करनी थी। इसलिए मैंने खुद पर काबू रखते हुए सूरज जिन का विर्द मुसलसल जारी रखा। और फिर अचानक से वहाँ का तमाम मंजर गायब हो गया और मैंने फ़ाइज़ा के हमरा खुद को फैक्ट्री में मौजूद पाया। फ़ाइज़ा तो मेरे सामने बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुद को इस बात का यकीन दिला रही थी कि मैं इंसानों की दुनिया में वापस आ गई हूँ। जब अचानक से सुपरवाइज़र ने आकर मेरे सामने चुटकी बजाई तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। इसने कहा कि तुम अपना काम जल्दी से मुकम्मल कर लो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि फ़ाइज़ा अचानक से ही बेहोश हो गई है, मुझे इसको हस्पताल लेकर जाना है। सुपरवाइज़र ने मुझे छुट्टी दे दी। मैं फैक्ट्री से निकलकर फौरी घर की जानिब रवाना हुई। फ़ाइज़ा को जैसे ही मैं घर में लेकर दाखिल हुई तो भाईजान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम फैक्ट्री से इतनी जल्दी वापस आ गई हो, क्या मसला हुआ है? जब उन्होंने फ़ाइज़ा की जानिब देखा तो वो बेहोश थी। मैंने जाकर फ़ाइज़ा को कमरे में लेटाया और भाईजान के पास बैठ गई। मेरे चेहरे पर मौजूद परेशानी को भांपते हुए भाईजान ने मुझे प्यार करते हुए कहा कि क्या कोई मसला है जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी है, और फ़ाइज़ा को क्या हुआ है? तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं, बस सोई हुई थी तो मैं उसको घर लेकर आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिस तरह तुमने मेरी बेबी रुखसाना के मरने के बाद फ़ाइज़ा को संभाला है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। तुमने अपने कामों को पसे पश डालकर फ़ाइज़ा का ख्याल रखा, इसको पाला, वरना इसकी माँ तो इसको पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई थी। तुमने ही फ़ाइज़ा को माँ बनकर पाला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। मैंने भाईजान को दिलासा देते हुए कहा कि ये सब तो मेरा फ़र्ज़ था, और फ़ाइज़ा का ख्याल अगर मैं न रखती तो और कौन रखता। मुझे ये सब कुछ करके बहुत खुशी महसूस होती है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब तो तुम्हारा एहसान है, लेकिन आज तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। क्या फैक्ट्री में कोई मसला है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जब उन्होंने मुझे मज़ीद कुरेदा तो मैं रोते हुए इनके गले लग गई और रोते हुए इनको फैक्ट्री से लेकर जन्नत की दुनिया में जाने तक की तमाम रुदात सुना दी। वो जैसे जैसे मेरी तमाम बातों को सुनते जा रहे थे, इनके चेहरे पर परेशानी के नए ही आसार मुझे नज़र आ रहे थे। फिर मैंने उन्हें शहंशाह जन्नत की तमाम बातों के बारे में बताया और इनसे शहंशाह जन्नत के साथ किए गए वादे के बारे में पूछा। वो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर दीवानावार फ़ाइज़ा के कमरे की जानिब दौड़े, जहाँ पर मैंने इसे लिटाया हुआ था। उन्होंने फ़ाइज़ा के हाथ की सबसे छोटी उंगली को टटोला और कहा कि इसमें मैंने एक काले रंग का धागा बांधा हुआ था, वो कहाँ है? मैंने इनसे कहा कि मैंने तो कभी फ़ाइज़ा के हाथ में काले रंग का धागा नहीं देखा। आपने ये धागा कब बांधा था? उन्होंने कहा कि जब मैं फ़ाइज़ा को हस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर लाया था तो इस वक्त मैंने इसकी उंगली में धागा बांधा था। अब वो धागा कहाँ है?
میں نے بھائی جان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کبھی اس پر غور نہیں کیا، آپ مجھے بتا کر باندھ دیتے تو میں شاید اس کی حفاظت کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا ہوا ہے، اگر وہ دھاگا نہ ملا تو ہمیں بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے چھپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمام باتوں کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ اگر میں نے تمہیں پہلے ہی اس سب کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو تمہیں پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب تم ہی فائزہ کو بچا سکتی ہو، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری بھابھی حاملہ تھی اور فائزہ اس کے پیٹ کے اندر تھی۔ ایک دن میں اس کو اپنے بابا جی کے پاس دم کروانے لے گیا، وہ پہاڑی والے مردان شاہ بابا جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھابھی کی وفات پر آئے تھے۔ جب انہوں نے تمہاری بھابھی کو دم کیا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کے اندر پلنے والی بچی پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ اس سے 13 سال کی عمر میں شادی کرے گا، اور وہ جن کوئی عام جن زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ شہنشاہ جنات ہے۔ وہ جنات کی دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے جو کہ تمہاری اس بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے اس شہنشاہ جنات کی کافی عرصے سے تلاش تھی۔ وہ ہم انسانوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کو دگنا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنات کی دنیا پر مزید طاقتور ہو کر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس قابو کر کے رکھا تھا، لیکن میرے پاس موجود حواریوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جن یہاں سے رہا ہو گیا ہے۔ وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے جنات کی دنیا میں آسانی سے لے کر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہاری بیٹی کا استعمال کر کے مزید طاقتور ہو جائے، ہمیں ابھی اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تمہاری بیٹی کی پیدائش ہوگی تو تم اس کو میرے پاس لے آنا۔ ہم اس بچی کے ذریعے اس جن کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں نے اس کا چہرہ آدھا جلایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ میرے پاس قید رہ سکے، اور ہم اس کے آگ جلے ہوئے چہرے کے ذریعے سے ہی اس کو پہچان سکیں گے، اور وہ میرے سامنے اپنا روپ بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن میرے حواریوں نے ایک دن غلطی سے اس کو رہا کر دیا، اور اب اس غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے میری بچی کے ذریعے سے عمل کرنے کا کہا تو مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں ان کی کسی بات پر کان دھرنے کی بجائے وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ جب تمہاری بھتیجی کی پیدائش ہوئی تو اس دن تمہاری بھابھی رخسانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اس کو پہاڑی والے بابا مردان شاہ کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر تمہاری بھابھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پہاڑی والے بابا کو پتہ چلا کہ میری بیوی نہیں رہی تو وہ مجھے دوبارہ سمجھانے کے لیے آئے کہ میں اپنی بچی کے ذریعے سے ان کی مدد کروں اور وہ اس شہنشاہ جنات کو قابو کر سکیں، ورنہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری بیٹی کی زندگی میں تباہی لے آئے گا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ جب وہ میری طرف سے مسلسل انکار سنتے رہے تو انہوں نے اصرار کرنا بند کر دیا اور فائزہ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا اور مجھے کہا کہ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو کے حوالے کر دو، یعنی اپنی بہن کو فائزہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مامور کرو اور دوسری شادی مت کرنا، یہ فائزہ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور انہوں نے ہی میری بچی کا نام فائزہ رکھا تھا۔ میں بس ان کی باتوں کو سنتا گیا کیونکہ مجھے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پھر بھی میں خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتا رہا، اور جب وہ چلے گئے تو میں نے وہ دھاگا فائزہ کی انگلی سے غصے میں آ کر اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کافی عرصہ وہ دھاگا پڑا رہا، لیکن جس دن فائزہ غائب ہوئی تھی میں نے وہ دھاگا دوبارہ سے اس کی انگلی میں باندھ دیا، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں مردان شاہ بابا کی باتوں کے بارے میں یقین ہو رہا تھا۔ اور پھر بھائی جان نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مردان شاہ بابا نے جب فائزہ 7 سال کی تھی مجھ سے پوچھے بغیر اس شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شہنشاہ جنات نے مردان شاہ بابا کو کہا کہ میں اس لڑکی کو 13 سال کی عمر میں لے کر جاؤں گا اور اس کی پھوپھی ہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گی، کیونکہ اگر اس کی ماں زندہ رہتی تو وہی میرے ساتھ شادی کرواتی۔
اب جو میری فائزہ کو پا لے گا وہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گا، اور پھر میں طاقتور ہو کر تمام انسانوں سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ یہ تمام باتیں کرتا ہوا دوبارہ سے اپنی دنیا میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے مردان شاہ بابا اس کو دوبارہ سے قابو نہ کر پائے تھے، اور اب تمام باتیں سچ ہو رہی ہیں۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس سے متعلق مجھے مردان شاہ بابا بتاتے رہے تھے، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو یقین نہ کیا تھا، اور اب تم دیکھو میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے۔ میں تو ان سے بھی کافی عرصے تک ناراض رہا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے رہے۔ میں نے ان کی کسی بات پر کوئی کام نہ دھرے۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ میرے پاس تمہاری بھابھی کی آخری نشانی ہے۔ تمہیں ہی اب فائزہ کو بچانا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مردان شاہ بابا میری بات نہیں سنیں گے۔ جس طرح سے میں نے انہیں ہر بات سے انکار کیا ہے، اب وہ میری مدد نہیں کریں گے۔ میں نے ان کو ناراض کر دیا ہے، لیکن تم ان کو منا سکتی ہو۔ وہی اب میری فائزہ کو شہنشاہ جنات سے بچا سکتے ہیں، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دوں گا۔ بھائی جان کی زبانی یہ تمام باتیں سننے کے بعد مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کو شہنشاہ جنات سے بچانا تھا۔ تمام سچائی جاننے کے بعد میں نے مردان شاہ بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلوا سکتے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے فائزہ کو تیار کیا اور بھائی جان کے ہمراہ پہاڑی والے بابا مردان شاہ کے پاس چلی گئی۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں ان کی جگہ پر موجود تھی۔ بھائی جان نے مجھے اشارے سے بہت سے لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک آدمی کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ مردان شاہ بابا ہیں۔ میں ان کو کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے ان کی شکل یاد نہ تھی، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے ذہن پر ان کے نقش لہرائے۔ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اپنے مسئلوں کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود ایک حواری سے کہا کہ مجھے مردان شاہ بابا سے اکیلے ملنا ہے، اور اپنے بھائی جان کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو تمام بات سمجھا دی۔ جب اس نے مردان شاہ بابا کے کان میں جا کر میرے الفاظ دہرائے تو انہوں نے اپنی بند آنکھیں اچانک سے کھولی اور انہوں نے میری جانب دیکھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو انہوں نے جانے کا کہا اور خود وہاں دربار میں بنے ہوئے ایک کمرے میں چلے گئے۔ ان کے تمام حواریوں نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو رخصت کیا اور مجھے ان کے کمرے میں جانے کا کہا۔ جب میں مردان شاہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر بہت سکون تھا۔ مجھے وہاں پر اپنے اندر ایک سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا چہرہ اس قدر پر نور تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں بس ان کو دیکھتی جاؤں۔ جب میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کو بہت عرصہ پہلے سمجھایا تھا، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ مانی۔ اب جب ہر کام میرے بس سے باہر ہو گیا ہے تو وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے تمہیں دیوار بنا رہا ہے۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے، کیونکہ میں اس کی اب کوئی بات نہیں سنوں گا، جس طرح اس نے میری نہیں سنی تھی، لیکن وہ تمہارے ذریعے سے مجھے منانا چاہتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اس بچی کو مشکل سے آزاد کروا دیں، یہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ میرے بھائی جان نے اپنی نادانی میں آ کر اس بچی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس کا شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا، لیکن میں نے انہیں شہنشاہ جنات کی دنیا میں جانے کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ حل نکال کر اس مشکل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کو جنات کی دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں جب تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا اب تم ہی ہو جو اپنی بھتیجی کو اس مشکل سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ فائزہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے مسلسل اس جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ میں 13 سالہ بچی کے ذہن پر اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے فائزہ کے ساتھ محو دیکھ کر مردان شاہ بابا نے اچانک سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، لیکن مجھے مردان شاہ بابا نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنے دم کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے سلا دیا ہے تاکہ میں اپنے عمل کو مکمل کر سکوں، ورنہ ہم اس عمل کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں اچھے سے سمجھ آ رہی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ اب تم ہی فائزہ کو اس تمام پریشانی سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ عمل خود کے لیے آسان کر لیا ہے، کیونکہ ان جنات کی دنیا میں تم نے سورہ جن پڑھ کر ان کی بہت سی طاقتوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کو آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں دوبارہ سے سورہ جن کا ورد کرنا ہوگا، لیکن اب وہ تم میرے بتائے گئے وظیفے کے مطابق کرو گی۔ جیسے وہ وظیفہ مکمل ہوگا تو شہنشاہ جنات کو ہمارے پاس آنا ہوگا۔ جب میں نے وہ وظیفہ شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں کمرے کا ماحول ایک دم سے گرم ہو چکا تھا۔ اس قدر وہاں پر تپش تھی کہ میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنا وظیفہ مسلسل جاری رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا تو اس شہنشاہ جنات کو اپنے سامنے پایا۔ اس کا چہرہ آدھا چلا ہوا تھا۔ اس کو اپنے سامنے پا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ جو باتیں مجھے مردان شاہ نے کہی تھی میں نے وہی سب کچھ شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فائزہ کا پیچھا چھوڑ دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم انسانوں کی دنیا سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہاں پر قید کر ڈالوں گی۔ اس نے کہا کہ میری طاقتیں بہت زیادہ ہیں، مجھے اب کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی باتوں میں اس کو الجھائے رکھا۔ اس کا دھیان مردان شاہ بابا کی جانب نہ گیا، اور مردان شاہ بابا نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھ میں موجود سفید رنگ کا پاؤڈر جیسے اس شہنشاہ جنات پر ڈالا تو وہ جلتا بھنتا ہوا دھواں کی شکل اختیار کر گیا۔ مردان شاہ بابا نے جلدی سے اس کو قریب پڑی ہوئی بوتل میں بند کر ڈالا، اور یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردان شاہ بابا کے پاس قید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے بھی میرے حواریوں کی غلطی کی وجہ سے یہ آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا، لیکن اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب میں اس کے لیے تمام راستے بند کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی کمرے میں موجود ایک گڑھا کھودا اور اس بوتل کو ہمیشہ کے لیے اس گڑھے کے اندر بند کر دیا۔ جب تمام عمل مکمل ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب میں نے فائزہ کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو فوری اس کے پاس گئی۔ مردان شاہ بابا نے اسے دم کیا اور ایک کالا دھاگا اس کے ہاتھ میں باندھ دیا تاکہ وہ جنات کی شر سے ہمیشہ محفوظ رہے، اور یوں میں نے اپنی بھتیجی کو بچا لیا۔